السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش کی وجہ سے پیزا لیٹ ہو گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ گاہک نے غصے میں پیزا ڈلیوری بوائے کے منہ پر دے مارا۔ چپ چاپ لڑکا چلا گیا۔ اگلے دن گاہک کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اپنی بیمار بہن کی دوائی لینے کے لیے اوور ٹائم لگا رہا تھا، اور کل رات اس نے خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ گاہک معافی مانگنے اس کے گھر چلا گیا تو وہاں ایک ایسا منظر دیکھا کہ وہ کانپ شہر پر سیاہ بادلوں نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا، اور آسمان سے پانی نہیں بلکہ مصیبت برس رہی تھی۔ ایسی موسلا دھار بارش تھی کہ جس نے جل تھل ایک کر دیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا، اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اتنے تیز تھے کہ بڑے بڑے درختوں کی شاخیں بھی لرز رہی تھی، اور بجلی کی کڑک سے دل دہل رہے تھے۔ یہ ایک ایسی خوفناک رات تھی جب ہر انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہوئے بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ مگر اس طوفانی رات میں بھی زندگی کا پہیہ چل رہا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پیٹ کی آگ آسمان سے برسنے والے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ شہر کے ایک انتہائی پوش اور امیر علاقے میں ایک عالیشان بنگلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس بنگلے کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں نہ سردی تھی اور نہ ہی بارش کا شور، وہاں صرف ایک سکون اور آسائش تھی۔ اس گھر کے ایک وسیع و عریض کمرے میں شہریار نامی ایک نوجوان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شہریار ایک انتہائی کامیاب اور دولت مند کاروباری شخصیت، جسے زندگی میں ہر چیز وقت پر اور بہترین معیار کی ملنے کی عادت تھی۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک مہنگی گھڑی تھی جس پر وہ بار بار نظر ڈال رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اور چہرے سے غصہ اور جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس کی پسندیدہ خوراک یعنی پنیر اور گوشت سے بنی ہوئی وہ مخصوص روٹی، جسے حرف عام میں پیزا کہا جاتا ہے، ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے شہر کی مشہور ترین دکان پر آرڈر دیا تھا، اور اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر گرما گرم کھانا اس کی دہلیز پر ہوگا۔ مگر اب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، اور کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شہریار کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بھوک اور انتظار کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار دکان کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر شاید خراب موسم کی وجہ سے لائن مصروف تھی یا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ بات اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کتنے غیر ذمہ دار ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں۔ میں اس شہر کا اتنا بڑا آدمی ہوں، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ مجھے انتظار کروا رہے ہیں۔ باہر بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ اس میں اب مزید شدت آ گئی تھی۔ گلیوں میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ گاڑیاں بھی رینگ رہی تھیں، مگر شہریار کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے کھانے سے مطلب تھا۔ اس کے نزدیک یہ بارش اور طوفان کوئی عذر نہیں تھے، کیونکہ اس نے پیسے دیے تھے اور اسے سروس چاہیے تھی۔ دوسری جانب اسی شہر کے ایک پسماندہ اور غریب علاقے میں صورتحال بالکل مختلف تھی، جہاں کچے مکانات بارش کے پانی سے ٹپک رہے تھے، اور نالوں کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا تھا۔ اسی علاقے کی ایک ٹوٹی پھوٹی دکان پر حذیفہ نامی ایک نوجوان لڑکا اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ حذیفہ کی عمر بامشکل 20 سال ہوگی، مگر اس کے چہرے پر زمانے کی سختیاں اور تجربات واضح تھے۔ وہ ایک انتہائی محنتی اور خوددار لڑکا تھا، جو دن رات محنت کر کے
اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ آج اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی کام پر موجود تھا کیونکہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ دکان کا مینیجر اس پر چیخ چلا رہا تھا، کتنے سارے آرڈر پڑے ہیں اور لڑکے کم ہیں، تمہیں یہ سارے آرڈر پہنچانے ہوں گے ورنہ آج کی دہاڑی نہیں ملے گی۔ حذیفہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا اور اسے خود بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ اس نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اور وہ اس کی چھوٹی بہن زینب تھی جو گھر پر بیمار پڑی تھی اور آج اس کی سالگرہ بھی تھی۔ حذیفہ نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج جلدی گھر آئے گا اور اس کے لیے دوائی اور شاید کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی لائے گا، مگر بارش نے اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے تھے۔ مینیجر نے ایک ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور سختی سے کہا کہ یہ آرڈر وی آئی پی علاقے کا ہے اور یہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ اگر گاہک نے شکایت کی تو تمہارے پیسے کٹ جائیں گے اور شاید نوکری بھی چلی جائے۔ حذیفہ نے ڈبہ پکڑا جو ابھی گرم تھا اور اسے اپنی برساتی کے اندر چھپایا تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہے۔ اس نے اپنی پرانی اور خستہ حال موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جو سردی اور پانی کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد انجن نے کھانستے ہوئے جواب دیا اور حذیفہ اس طوفانی رات میں سڑک پر نکل پڑا۔ بارش کی بوندیں کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پر لگ رہی تھی اور ہوا کا دباؤ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ سڑک پر پانی اتنا زیادہ تھا کہ کئی بار اس کی موٹر سائیکل کا پہیہ پھسلتے پھسلتے بچا۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا اگر یہ آرڈر نہیں پہنچا تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہو جائے گا۔ راستے میں ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا، جگہ جگہ گاڑیاں خراب کھڑی تھیں اور لوگ پریشان تھے۔ حذیفہ گلیوں اور شارٹ کٹ راستوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر راستے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک جگہ تو پانی اتنا گہرا تھا کہ اسے موٹر سائیکل سے اتر کر دھکا لگانا پڑا۔ ٹھنڈا پانی اس کے جوتوں میں بھر گیا اور اس کے پیر سن ہونے لگے۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا، مگر اس نے کھانے کے ڈبے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا تاکہ اس کی حرارت قائم رہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ خیریت سے پہنچا دے اور گاہک ناراض نہ ہو۔ اسے بار بار اپنی بہن کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو بخار میں تپ رہی ہوگی اور دروازے پر نظریں جمائے بھائی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس سے گزری اور گندے پانی کا ایک بہت بڑا ریلا اس پر آ کر گرا، جس سے وہ پوری طرح کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کیچڑ چلا گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور موٹر سائیکل سمیت سڑک کنارے گر گیا۔ گرتے ہی اس نے پہلا دھیان کھانے کے ڈبے کی طرف گیا تھا۔ اس نے درد کی پرواہ کیے بغیر ڈبے کو دیکھا۔ شکر ہے وہ زمین پر نہیں گرا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں ہی محفوظ تھا، مگر موٹر سائیکل گرنے سے بند ہو گئی تھی۔ حذیفہ نے درد سے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے گھٹنے اور کوہنی پر چوٹ آئی تھی اور خون رس رہا تھا، مگر اس کے پاس زخم سہلانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل اٹھائی اور اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اس کے لیے موت کا پیغام تھا اور وہ شہر کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا اور منزل ابھی بھی چند کلومیٹر دور تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی جائے گا۔ وہ موٹر سائیکل کو وہیں ایک دکان کے سائے میں تالا لگا کر کھڑا کر کے کھانے کا ڈبہ ہاتھ میں لیے پیدل بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک دیوانہ وار دوڑ تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا
اور بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ ادھر بنگلے میں شہریار کا صبر جواب دے چکا تھا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس دکان والے کو اور اس لڑکے کو سبق سکھا کر رہے گا۔ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ جیسے ہی وہ لڑکا آئے اسے فوراً میرے پاس بھیجنا، میں اس کی طبیعت صاف کروں گا۔ شہریار کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ باہر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے اور کوئی انسان کس طرح سے اپنی جان پر کھیل کر اس کی خواہش پوری کرنے کو آ رہا ہے۔ حذیفہ بھاگتا ہوا آخر کار اس پوش علاقے میں پہنچ گیا۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ میں شدید درد تھا، مگر وہ عورت عمارت کے گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کی حالت دیکھ کر اسے روکنا چاہا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ کھانا لے کر آیا ہے تو اسے جانے دیا۔ حذیفہ نے لفٹ لی اور مطلوبہ منظر پر جا پہنچا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ صرف بھاگنے کی وجہ سے بلکہ اس خوف سے بھی کہ وہ بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ شہریار صوفے پر بیٹھا پیر ہلا رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ لڑکے کی بات نہیں سنے گا، بس اپنا غصہ نکالے گا۔ دروازہ کھلا اور سامنے حذیفہ کھڑا تھا جو ہانپ رہا تھا اور پانی اس کے کپڑوں سے نچڑ کر قیمتی قلین پر گر رہا تھا۔ شہریار نے حذیفہ کی حالت دیکھے بغیر اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ کیا تمہیں وقت کا اندازہ نہیں ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا میں نے تمہیں بھیک دی ہے جو تم اپنی مرضی سے آ رہے ہو؟ میرا کھانا کہاں ہے؟ حذیفہ نے ڈرتے ڈرتے ڈبہ آگے بڑھا دیا اور معافی مانگنے کے انداز میں کہا، صاحب بہت بارش تھی، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں پیدل بھاگ کر آیا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ شہریار کے اس جھپٹ کرو ہاتھ سے ڈبہ چھینا، اسے کھولا۔ کھولتے ہی اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا کیونکہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بھاگنے کی وجہ سے اس کی شکل تھوڑی سی بگڑ گئی تھی، حالانکہ وہ کھانے کے قابل تھا۔ مگر ہاں، شہریار جیسے نفیس مزاج شخص کے لیے یہ کچرا تھا۔ شہریار نے غصے میں آ کر وہ کھلا ہوا ڈبہ زور سے حذیفہ کے منہ پر دے مارا۔ گرم پنیر اور روٹی کا ٹکڑا حذیفہ کے چہرے اور پسینے پر لگا، پھر وہ زمین پر بکھر گیا۔ یہ عمل اتنا خوفناک اور تذلیل امیز تھا کہ حذیفہ سن ہو کر رہ گیا۔ شہریار نے گرجتے ہوئے کہا، یہ کھلاؤ گے تم مجھے یہ ٹھنڈا اور بکواس کھانا؟ اٹھاؤ اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی اور نہ ہی مجھے یہ کھانا کھانا ہے۔ میں تمہاری شکایت کروں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے۔ تم جیسے لوگ اسی قابل ہو سڑکوں پر دھکے کھاؤ۔ حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر بارش کے پانی میں وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ اس کا گال جہاں کھانا لگا تھا جلن ہو رہی تھی، مگر اس کے دل کی جلن اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غریب کی صفائی امیر کے تکبر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا ہوا بکھرا ہوا کھانا اور ڈبہ اٹھایا۔ اس نے ایک ایک ٹکڑا چن کر واپس ڈبے میں رکھا۔ شہریار اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا اور مسلسل برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حذیفہ نے وہ تباہ شدہ ڈبہ دوبارہ سے بند کیا اور اپنے ساتھی کے نیچے چھپا لیا جیسے وہ قیمتی چیز ہو، حالانکہ وہ اب گاہک کے لیے کچرا بن چکا تھا۔ حذیفہ نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، اس میں نظر میں غصہ نہیں تھا بلکہ گہرا دکھ اور بے بسی تھی، جیسے شہریار اس وقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ حذیفہ خاموشی سے مڑا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے سے
زور سے بند کر دیا گیا۔ شہریار نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ فوراً کسی اور جگہ سے کھانا منگوایا جائے، اور وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن حذیفہ کے لیے یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ عمارت سے باہر نکلا تو بارش اسی طرح سے برس رہی تھی۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے تھے۔ یہ آنسو اس تھپڑ اور تذلیل کی تھی جو اسے بلا وجہ ملی۔ اسے اپنی دہاڑی کی فکر نہیں تھی۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی محنت اور اس کی تکلیف کی کوئی قدر نہیں کی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امیر لوگ ہمیں انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں سردی اور بھوک نہیں لگتی؟ اس نے اپنی جیب ٹٹولی جو بالکل خالی تھی۔ آج اسے نہ تو ٹپ ملی اور نہ ہی اس ڈلیوری کے پیسے ملنے والے تھے، بلکہ الٹا اس پر جرمانہ لگنے والا تھا۔ وہ خالی ہاتھ گھر کیسے جائے گا؟ اس کی بہن دوائی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شفقتناک نظروں سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے مالک، یہ کیسی تقسیم ہے؟ ایک طرف وہ شخص ہے جو کھانے کو لات مار رہا ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جو اس گرے ہوئے کھانے کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ حذیفہ نے وہ ڈبہ کھولا جس میں بکھرا ہوا اور ٹھنڈا کھانا موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کھانا اب دکان پر لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مینیجر اسے کوڑے دان میں پھینک دے گا اور مجھ سے پیسے کاٹ لے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کھانا گھر لے کر جائے گا، کم از کم اس کی بہن اور وہ بھوکے تو نہیں سوئیں گے، اور شاید وہ اپنی بہن کو یہ جھوٹ بول کر خوش کر سکے کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ حذیفہ نے اپنی آنسو پہنچے اور ہمت مجتمع کی۔ اسے ابھی اپنی خراب موٹر سائیکل تک پیدل جانا تھا اور پھر اسے گھسیٹ کر گھر تک لے آنا تھا۔ یہ سفر بہت طویل اور تکلیف دہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بارش اور کیچڑ میں چلتا رہا۔ اس کا ہر قدم منو وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ بھوک سے اس کی آنکھوں کے سامنے آگے سے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر بہن کی محبت اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا تو اس کا جسم دواب دے چکا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ موٹر سائیکل کو دھکا لگاتا ہوا میلوں دور اپنی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کئی بار خیال آیا کہ وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہیں سڑک پر لیٹ جائے اور موت کا انتظار کرے، مگر پھر اسے زینب کا خیال آتا جو شاید درد سے کرا رہی ہوگی۔ رات کے 2 بجے کے قریب وہ اپنے گھر پہنچا۔ اس کا پورا جسم مٹی اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ گھر کے اندر گھپ اندھیرا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تاکہ شور شرابہ نہ ہو۔ اندر ایک مدھم سی موم بتی جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں اس نے سورج دیکھا تھا، بندہ دیکھا کہ اس کی بہن بیمار چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور جاگ رہی ہے۔ زینب نے بھائی کی آہٹ سنی تو کمزور آواز میں پکارا، بھائی آپ آ گئے ہیں۔ حذیفہ نے جلدی سے اپنے آنسو چھپائے اور اپنی آواز کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میری گڑیا، میں آ گیا ہوں، اور دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے وہ پیزا والا ڈبہ چھپا لیا اور پہلے جا کر بہن کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ زینب نے اس کے گیلے کپڑے کو چھو کر کہا، بھائی آپ تو پورے بھیگ گئے ہیں اور اتنی دیر کر دی، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حذیفہ نے کہا، بس تھوڑا سا کام زیادہ تھا اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری دوائی لانا بھول گئی تھی کیونکہ تو دکانیں بند ہو گئی تھی، مگر میں تمہارے لیے ایک سرپرائز لایا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ حذیفہ نے وہ پیزے کا ڈبہ نکالا جس کی حالت کافی خراب ہو چکی، مگر اس اندھیرے میں زینب کو نظر نہیں آیا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے شہر کا سب سے مہنگا پیزا لایا ہوں جو صرف بادشاہ کھاتے ہیں۔ آج تمہاری سالگرہ ہے،
تو ہم اس کیک کو کاٹیں گے۔ زینب خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھابھی اس کے لیے اتنا مہنگا تحفہ لائے ہیں۔ حذیفہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ وہ کھانا ہے جسے ایک امیر نے جانوروں کی طرح اس کے منہ پر دے مارا تھا، مگر اپنی بہن کی خوشی کے لیے اس نے اپنی عزت نفس کو قربان کر دیا اور مسکراتے ہوئے ڈبہ کھولا، اور کمرے میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ زینب نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ حذیفہ نے ڈبے سے پیزا کے وہ ٹکڑے جو بکھر گئے تھے انہیں جوڑ کر گول شکل دینے کی کوشش کی تاکہ وہ ثابت لگے کہ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی موم بتی نکالی جو دکان سے بچا کر لایا تھا، اور ایک ٹوٹے ہوئے پیزے کے ساتھ اوپر لگا دیا۔ موم بتی کی روشنی میں وہ ٹوٹا پھوٹا کھانا ایک شاہی کیک جیسا لگ رہا تھا۔ زینب کی خوشی دیدنی تھی، وہ تالیاں بجانے لگی۔ حذیفہ نے کہا تھا کہ چلو اب سالگرہ کا گیت گاؤ اور کاٹو۔ زینب نے مسکراتے ہوئے موم بتی بجھائی اور کہا، بھائی پہلے آپ کھائیں، آپ صبح سے بھوکے ہوں گے۔ حذیفہ کا ضبط ٹوٹنے والا تھا، اس نے کہا، نہیں نہیں، پہلے تم، یہ تمہارا دن ہے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر بہن کے منہ میں ڈالا۔ زینب نے مزے لے کر کھایا اور کہا، بھائی یہ تو بہت مزیدار ہے، آپ بھی کھائیں۔ حذیفہ نے ایک نوالا لیا، مگر وہ نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے آنسوؤں اور تذلیل کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے زبردستی اسے نگل لیا تاکہ بہن کو شک نہ ہو۔ وہ دونوں بہن بھائی اس ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے جو ان کی قسمت میں ذلت اور پریشانی سے آیا تھا۔ ادھر شہریار اپنے نرم و گرم بستروں پر لیٹا ہوا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور غصہ اترتے ہی ضمیر کی ہلکی سی چبھن شروع ہو گئی تھی۔ اسے بار بار اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا، چہرہ یاد آ رہا تھا جو بارش میں بھیگا تھا اور کانپ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس لڑکے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ خاموشی سے وہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ شہریار نے کروٹ بدلی اور خود کو تسلی دی کہ میں نے ٹھیک کیا، اور الٹ گیا۔ میرا حق بندہ تھا کہ میں غصہ کروں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک آواز آ رہی تھی کہ تم نے زیادتی کی۔ وہ بھی انسان تھا، تم بھی اس کے منہ پر کھانے پر اس کی توہین کی۔ شہریار نے کوشش کی کہ وہ سو جائے، مگر وہ بے چین رہا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر شہریار کے اندر ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں ایک کمزور انسان کو دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح اس لڑکی کی شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اسے کچھ پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کر دے گا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں لگ گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ صبح ہونے تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور وہ لڑکا جس حال میں ہے وہ دیکھنے کے بعد شہریار کی ساری دولت اور سکون غارت ہونے والا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو شہر دھلا دھلا سا لگ رہا تھا، مگر پچھلی رات طوفان کے وائٹ کے اثرات موجود تھے، ہر جگہ موجود تھے۔ شہریار بیدار ہوا تو اس کا موڈ بہت اچھا تھا، اور بار بار اپنی بالکنی میں کھڑا ہوا جاتا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنا بے چین کیوں۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیزا کی دکان پر جائے گا اور پتہ کرے گا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ شاید وہ اسے کچھ پیسے دے دیں تاکہ اس کا ضمیر مطمئن ہو سکے۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی میں سوار ہو کر دکان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دکان پر رش تھا، اور اس نے مینیجر سے پوچھا کہ کل رات جو ڈاکٹر یہاں پر آتے ہیں ڈلیوری لے کر آیا تھا وہ کہاں ہے؟ مینیجر نے اسے پہچان لیا اور ڈرتے ہوئے کہا، سر میں معافی چاہتا ہوں، وہ لڑکا بہت لاپرواہ تھا، اس نے کل آپ کا آرڈر خراب کر دیا، میں نے اسے صبح ہی نوکری سے نکال دیا ہے، اس کی تنخواہ بھی ضبط کر لی ہے تاکہ آپ کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔
شہریار یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ اس نے پوچھا، نہیں نہیں، مجھے ملنا ہے، اور اس کے گھر کہاں پر ہے؟ منیجر حیران ہوا، مگر اس نے رجسٹر میں سے دیکھ کر ایک پتے کا نام لکھ دیا تھا جہاں شہریار کو دے دیا گیا، اور شہریار کچی بستی میں رہتا ہے، وہاں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ شہریار نے کوئی جواب نہ دیا اور کاغذ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقے کا تھا۔ شہر کی گاڑی جب اس علاقے میں داخل ہوئی تو شاید اسے دیکھنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گلیاں تنگ تھیں اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کی آواز دیکھ کر گن آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے، مگر ایک انجانی قوت اسے کھینچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکے سے معافی مانگنا ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی سکون نہیں پا سکے گا۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے جا پہنچا جس کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، اور وہاں ایک عجیب سی ویرانی خاموشی تھی۔ شہریار گاڑی سے نیچے اترا اور ہچکچاتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے ایسا سے دھکا دیا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے اور سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے جو منظر اس نے دیکھا تھا، سامنے جو تھا، اس کو وجود کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی غربت اور ایسی محبت کا ملاپ نہیں دیکھا۔ کمرے کا ماحول اندر کا انتہائی افسردہ اور تاریک تھا۔ یہاں پر چھت کے کئی مقامات سے پانی ٹپک رہا تھا، اور فرش جگہ جگہ سے برتن رکھے ہوئے تھے تاکہ پانی نہ پھیلے، مگر اس کے باوجود فرش گیلا اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہوا میں سیلن کی ایک عجیب سی بو رچی بسی تھی، جو غربت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس مدھم اور لرزتی ہوئی موم بتی کی روشنی میں شہریار نے دیکھا کہ یہ وہی حذیفہ ہے جس کے نام پر اس نے چند گھنٹے پہلے غصے اور تکبر میں آ کر گرم کھانا مارا تھا۔ اب اسی خراب اور ٹوٹے پھوٹے کھانے کے ٹکڑے کو ایک پلیٹ میں انتہائی سلیقے اور کرینے سے جوڑ کر بیٹھا تھا، اور اس کی کھانے کی عین درمیان میں ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی تھی، جو شاید اس تاریک کمرے میں واحد امید کی کرن تھی۔ حذیفہ کے سامنے چارپائی پر ایک کمزور اور نحیف سی بچی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر بیماری کی زردی تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک ایسی چمک تھی جو دنیا کے مہنگے ترین ہیرو میں بھی شامل ہوتی تھی۔ وہ بچی تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کا بھائی حذیفہ، جس کے گال پر ابھی بھی اس سرخ چٹنی کا نشان باقی تھا جو شہریار کے پھینکے ہوئے کھانے سے لگی تھی، مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اتنا درد اور کرب چھپا تھا کہ دیکھنے والے کا دل پھٹ جائے۔ شہریار دروازے کی اوٹ میں چھپ کر یہ سب دیکھتا رہا تھا، اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مجرم ہے جو اپنی ہی عدالت میں کھڑا ہے۔ زینب نے اپنی معصوم آواز میں بھائی سے پوچھا، بھائی جان، یہ کیک ایسا کیوں ہے؟ یہ تو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہے، اس کی شکل بھی بگڑی ہوئی ہے، تو کیا یہ سب امیر لوگ ایسا ہی کیک کھاتے ہیں؟ حذیفہ نے اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے انتہائی محبت سے جھوٹ بولا کہ ہاں میری گڑیا، تمہیں نہیں پتہ، یہ آج کل کا فیشن ہے، بڑے بڑے آدمی اور امیر لوگ ایسا ہی ڈیزائن پسند کرتے ہیں، اسے شاہی ٹکڑا کہتے ہیں، یہ بہت مہنگا ملتا ہے، میں نے خاص طور پر دکان کے مالک سے کہہ کر تمہارے لیے بنوایا ہے تاکہ میری بہن کو دنیا کا بہترین ذائقہ مل سکے۔ زینب یہ سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑی، اور اس نے کہا، واہ بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔
میں بڑی ہو کر آپ کو بہت سارے پیسے کما کر دوں گی، پھر ہم روز ایسا ہی کھانا بنایا کریں گے۔ اور یہ باتیں شہریار کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کھانے کو اس نے کچرا سمجھ کر اور جانوروں کی خوراک سمجھ کر زمین پر پھینک دیا تھا، اور جسے اس نے حقارت کی علامت بنا دیا تھا، وہی کھانا یہاں اس گھر میں ایک معصوم بچی کے لیے بادشاہوں کی سوغات بنا دیا تھا۔ شہریار کا ضمیر اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ کیسے اس نے حذیفہ کی توہین کی تھی، اور کیسے وہ لڑکا چپ چاپ بغیر کوئی ایک لفظ کہے وہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر لایا تھا تاکہ اپنی بہن کی خوشیوں کا بھرم رکھ سکے۔ شہریار کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ گئے تھے، اور وہ وہیں تکبر اور دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر کا تکبر اور غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ اسے اپنی مہنگی گاڑی، اپنے شاندار کپڑے اور اپنی دولت، سب کچھ اس لڑکے کی عظیم قربانی اور لڑکی کے سامنے سچ تھا۔ احساس کہ اصل امیر وہ نہیں ہے، بلکہ اصل امیر تو یہ لڑکا ہے جس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس نے اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے، خوشی دینے کے لیے اپنی عزت نفس کو بھی قربان کر دیا، اور اپنی تذلیل کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا۔ زینب نے موم بتی بجھائی اور تالی بجا کر کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو می، اور پھر اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے پیزے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور حذیفہ کے منہ کی طرف دھکیل دیا، اور بڑھائے کہا کہ پہلا نوالا آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ حذیفہ نے وہ نوالا کھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ شاید اسے اس نوالے میں اپنی بے بسی اور اس امیر آدمی کی نفرت کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت مزیدار ہے گڑیا، اب تم کھاؤ۔ زینب نے جب وہ نوالا کھایا تو اس کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ شہریار کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اچانک حذیفہ کی نظر دروازے پر پڑی جہاں شہریار کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ حذیفہ چونک گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا شاید دکان کا منیجر یا وہ گاہک پولیس لے کر آ گیا ہے، کیونکہ اس نے وہ خراب کھانا چوری کیا تھا، یا شاید وہ مزید ڈانٹنے آیا ہے۔ حذیفہ نے جلدی سے زینب کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ، اور خود لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ پورا کھولا تو سامنے شہریار صاحب سر جھکائے کھڑے تھے۔ دیکھا، حذیفہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں چور نہیں ہوں، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں۔ آپ نے وہ کھانا پھینک دیا تھا، وہ زمین پر پڑا تھا، میں نے سوچا کہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں اٹھا لایا۔ میری بہن بھوکی تھی اور آج اس کی سالگرہ تھی۔ صاحب پلیز پولیس کو مت بلانا، میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا، میں مزدوری کروں گا، مگر پلیز میری بہن کو مت بتانا یہ کھانا جھوٹا اور گرا ہوا ہے، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حذیفہ کی باتیں شہریار کے دل پر خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ شخص کل تک اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، آج اس غریب لڑکے کے سامنے ایک بھکاری کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ شہریار نے فوراً آگے بڑھ کر حذیفہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، نہیں، معافی تم مت مانگو، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، میں نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس کھانے کو میں ٹھکرا رہا ہوں وہ کسی کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے گا اور خوشی بن جائے گی۔ شہریار کی آواز سن کر زینب بھی حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے آدمی جو اس کے بھائی کے سامنے رو رہا ہے؟ شہریار نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور حذیفہ کے گال سے وہ نشان صاف کرنے کی کوشش کی جو اس کے اپنے ہی دیے ہوئے زخم کا تھا۔ اس نے حذیفہ کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ منظر دیکھ کر زینب نے معصومیت سے پوچھا، بھائی یہ کون ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟
کیا ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ حذیفہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل والا ظالم شخص آج اس کے قدموں میں کھڑا ہوا ہے۔ شہریار نے خود کو سنبھالا اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے زینب کے قریب گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میں تمہارے بھائی کا دوست ہوں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں سے ملا دیا ہے۔ میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں جس کی وجہ سے تمہارا بھائی دیر سے گھر آیا تھا، مگر آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہارا بھائی دنیا کا سب سے بہادر اور عظیم انسان ہے۔ زینب نے مسکرا کر پلیٹ شہریار کی طرف بڑھائی اور کہا، انکل آپ بھی کھائیں نا، یہ شاہی کیک میرے بھائی صاحب لائے ہیں۔ شہریار کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ یہ وہی کھانا تھا جسے اس نے گندگی سمجھا تھا، مگر آج وہی کھانا اس کے لیے دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز بن گیا تھا، کیونکہ اس میں ایک بہن کی محبت اور ایک بھائی کا احسار شامل تھا۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹھنڈا اور باسی ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کھانے کا اتنا مزہ اور محسوس ذائقہ ہوا، کیونکہ یہ نوالے اسے اس کے تکبر سے نجات دلا رہے تھے۔ اسے نوالا نے گھلتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ کسی کھانے کی تذلیل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی غریب کی مجبوری کا مذاق اڑائے گا۔ اسی دوران شہریار نے دیکھا کہ حذیفہ درد سے کرا رہا ہے اور اس کی ٹانگوں سے خون رس رہا ہے، اور جو اس نے کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ شہریار نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہوا؟ حذیفہ نے بتایا کہ کل آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ شہریار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا موبائل فون نکالا اور شہر کے بہترین ڈاکٹر کو فوراً وہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ اس نے حذیفہ سے کہا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم دونوں ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اور ایمبولینس وہاں پہنچ گئے تھے۔ پوری بستی والے حیران و پریشان تھے کہ اس غریب کے گھر آج اتنی بڑی گاڑیاں کیسے آ گئیں۔ ڈاکٹر نے حذیفہ کی مرہم پٹی کی اور زینب کا معائنہ کیا۔ شہریار نے زینب کے علاج کی تمام ذمہ داری اٹھائی اور ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ جو بھی بہترین علاج ہو وہ کیا جائے۔ زینب نے شہریار سے پوچھا، انکل آپ ہمارے لیے فرشتہ ہیں کیا؟ تو شہریار نے نم آنکھوں سے کہا، نہیں نہیں بیٹا، فرشتہ میں نہیں ہوں، فرشتہ تمہارا بھائی ہے جس نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ اس رات شہریار اپنے عالیشان بنگلے میں واپس نہیں گیا، بلکہ وہیں اس ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھا رہا اور ان بہن بھائیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اسے اس کچے مکان میں جو سکون ملا، اسے وہ اپنے مخمل کے بستر پر بھی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو شہریار نے حذیفہ کو زندگی کی ایک نئی نوید سنائی۔ اس نے حذیفہ کو اپنے کاروبار میں شراکت دار بنانے کا پیشکش تو نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حذیفہ ایک خوددار لڑکا ہے، اس لیے اس نے اسے اپنی کمپنی میں ایک عزت دار عہدے پر ملازمت دی اور زینب کی تعلیم اور صحت کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ شہریار نے مینیجر کو فون کر کے اسے سخت ڈانٹا اور حذیفہ کی تنخواہ اور بونس فوراً سے جاری کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے نے شہریار کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ شخص جو پہلے صرف اپنے لیے جیتا تھا، اب دوسروں کے درد کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ غصہ اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مگر اسے یہ بھی سبق ملا کہ ندامت کے آنسو اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ زینب کی سالگرہ کا وہ کیک جو اصل میں ایک ٹوٹا ہوا پیزا تھا، شہریار کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہ راز کہ وہ پیزا شہریار نے ہی مارا تھا، زینب کے سامنے کبھی نہیں کھلا، کیونکہ
شہریار اور حذیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معصوم بچی کے دل میں کھانے کی مٹھاس کو کبھی کڑواہٹ میں نہیں بدلیں گے اور وہ اسے ہمیشہ ایک شاہی تحفہ ہی سمجھے گی۔ مگر شہریار جب بھی حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھتا اسے وہ نشان یاد آ جاتا، اور وہ نشان اس کے لیے ایک یاد دہانی تھا کہ انسان کا مقام و مرتبہ دولت صرف سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور ظرف سے بنتا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور زینب بڑی ہو کر ایک صحت مند اور ذہین فتین لڑکی بن گئی، مگر وہ ہر سالگرہ پر اپنے بھائی اور شہریار انکل سے وہی شاہی کیک منگوا کر اس پر چاکلیٹ منگواتی تھی۔ وہ تینوں نکل گئے اور ذائقے میں ہر سال محبت اور احترام کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شہریار اکثر سوچتا تھا کہ اگر اس رات بارش نہ ہوتی، اگر وہ پیزا لیٹ نہ ہوتا، تو شاید وہ ساری زندگی غفلت کی نیند میں سویا رہتا۔ بے شک قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اور کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے بیکار ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کارآمد ثابت ہو، زندگی کا سرمایہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قد کاٹ آسمان کے برابر ہو جاتا ہے۔ شہریار نے اپنے تکبر کو مار کر انسانیت کو زندہ کر لیا تھا، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔